إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال الله تبارك وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. صدق الله العلي العظيم. قابل قدر معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے نیک بندوں کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ظاہر ہے قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن کریم تمام انسانوں کی کامیابی اور فلاح کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صفتوں کا بیان فرمایا ہے جو نیک اور مومن بندے کے اندر ہونی چاہیے، اور جن صفات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو محبوب رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں، انہیں پسند کرتے ہیں، تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ایمان والے بندے اور اللہ کے محبوب بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جھک کر۔ انسان کی حقیقت مٹی ہے، جب تک یہ مٹی پاؤں کے نیچے رہے، زمین پر رہے، تب تک انسان اس مٹی کی عزت کرتا ہے، اور وہ مٹی بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ مٹی اڑنے لگے، جسم پر پڑے اور آنکھوں میں جائے، کپڑوں پر لگے، تو پھر اس مٹی سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ حالانکہ انسان کی حقیقت وہی مٹی ہے، اس مٹی سے جڑ کر رہنا انسان کی حقیقت ہے، اور وہ مٹی انسان کے جسم پر لگ کر انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے کہ انسان، تمہاری بھی حقیقت یہی ہے کہ تم بھی اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور اسی مٹی میں ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام ملائکہ اور تمام اس وقت کے اللہ تعالیٰ کے جو بندے تھے، جسے آج ہم شیاطین کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سبوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کی سوائے ابلیس کے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سبوں نے سجدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو حقیقت بتلائی ہے کہ تمہاری حقیقت بھی یہی مٹی ہے، اور مٹی کے اندر جھکاؤ ہے، اس مٹی کو آپ اوپر آسمان کی طرف پھینکیں تو وہ مٹی نیچے کی طرف آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ عاجزی، انکساری کے ساتھ اور جھک کر اللہ کا بندہ بن کر وہ زمین پر رہتے ہیں۔ تکبر اور بڑائی اس کے اندر نہیں ہوتی، اور دکھاوا نہیں ہوتا، اگر وہ زمین پر نہیں چلتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اللہ نے فرمایا تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اور زمین پر اترا کر نہ چلو، اور تم زمین پر سینے چوڑے کر نہ چلو، اپنے سروں کو اٹھا کر تکبر
ایسے بندوں کو گرا دیتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جھکا دیتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ ایک ہوا کا جھونکا آئے، اللہ کا ایک حکم آ جائے، انسان اپنی حقیقت پر آ جاتا ہے۔ ایک اللہ کا حکم آ جائے، ذات سی فالج مان جائے، انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ جب انسان کی حقیقت مٹی ہے، جب انسان کی پیدائش گندی جگہوں سے ہے، امام احمد بن قیس رحمہ اللہ نے فرمایا، تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے واقعہ کو نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ ایک شخص زمین پر چل رہا تھا اور زمین پر یوں چل رہا تھا جیسے اپنے سر کو اٹھا کر اور اکڑ کر چل رہا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اے انسان، تو اپنی حقیقت بھول گیا، تو اپنی حقیقت بھول گیا۔ زمین سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے چاہیے یہ تھا کہ تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتا، تو زمین پر اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرتا، تو عجز اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارتا، زمین پر چلتا تو اللہ کا بندہ بن کر کے چلتا اور چھوٹا بن کر کے رہتا اور اپنے آپ کو کمتر سمجھتا، اپنے آپ کو بالکل ناکارہ اور گمنام بنا کر کے تو رہتا، تو اپنے آپ کو گمشدہ بنا کر کے رہتا، ایسی زندگی تو گزارتا۔ یوں بڑائی اور تکبر کے ساتھ نہ چل، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تکبر اور بڑائی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی، تکبر، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قمیص ہے، اللہ تعالیٰ کا کرتا ہے۔ تکبر اور عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، لہٰذا اگر اسے کوئی چھیننے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں دھکیل دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے خاص ہے بڑائی، تکبر، عظمت اور کبریائی، اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ خاص ہے، ان کے لیے یہ شایع نشان ہے، انہیں کو یہ شعبہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر بھی کرے، بڑائی بھی کرے اور عظمت بھی جتلائے، اور زمین میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اپنے بڑائی کو ظاہر کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ حضرت فقیہ الامت حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا اور کہا، حضرت مجھے ایک خاص کوئی نصیحت فرما دیجیے، مجھے ایک ایسی نصیحت فرمائیے کہ میں اسے زندگی بھر اپنے پلے باندھ کر کے رکھوں۔ حضرت نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسی چیز لے کر کے جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ ہو، ایسی چیز لے کر کے جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ ہو۔ یعنی فرمایا، اب وہ آدمی حیران و پریشان، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے مالک ہے، سارے خزانے ان کے قبضے میں ہیں، سارے انسان، جنات، زمین و آسمان، پیڑ پودے، ساری چیزوں پہ حکومت اور بادشاہت ہے، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عجز اور انکساری لے کر کے جاؤ، یہ اللہ کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جھکنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں عجز نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑائی والے ہیں، شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، کبریائی والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبیر بھی ہے اور اکبر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الکبیر بھی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکبر بھی ہے، جس کا ورد اور جس کا ذکر ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر اٹھنے بیٹھنے میں کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔
میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ایک خاص صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چھوٹے بن کر کے رہو، اور اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور زمین پر جب وہ چلتے ہیں تو بالکل سر جھکا کر لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوتے۔ اور آگے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا جب کچھ نامراد قسم کے افراد مل جائے اور جاہلوں سے جب ان کا پالا پڑ جائے اور ان سے مخاطب ہو جائے تو انہیں وہ صرف سلام کر کے نکل جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں اور انہیں ان سے بےہودہ باتیں نہیں کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ بیجا گفتگو نہیں کرتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے اور بکواس باتیں نہیں کرتے، بلکہ صرف سلام کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جھگڑالو بندہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب رسول بیرادی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو۔ حدیث کا ٹکڑا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ جھگڑالو ہو، بات بات پر جھگڑا کرے، سب سے الجھے، سب سے لڑائی جھگڑا کرے، گالی گلوچ کرے، بےہودہ بکواس کرے۔ ایسے بندوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ بندہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ بات کرے تو گالی گلوچ کرے، جب اس سے جھگڑا ہو تو وہ گالی گلوچ کرے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے صفات میں بیان فرمائے ہیں۔ عاجزی، انکساری اختیار کرنا یہ اللہ کے محبوب بندوں کی پہچان ہے، نشانی ہے، علامت ہے۔ اور جب وہ کہیں سے گزرتے ہیں بیجا مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، جب مجلس میں دیکھیں کہیں پر لہو و لعب کی باتیں ہو رہی ہے، ہنسی مذاق کی باتیں ہو رہی ہے، بیجا گفتگو ہو رہی ہے، گناہ کی باتیں ہو رہی ہے، تاش کھیلے جا رہے ہیں، جوا کھیلے جا رہے ہیں، شراب پی جا رہی ہے اور غلط کام کیے جا رہے ہیں، گناہ کی مجلس ہے، ایسی جگہوں پر وہ بندے رکتے نہیں ہیں بلکہ وہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آگے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، باری تعالی نے اپنے بندوں کی صفات میں سے یہ بیان فرمایا کہ ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، یہ جہنم کا عذاب، یہ جہنم کی آگ اے پروردگار جھلسا دینے والی ہے، لپیٹے میں لے لینے والی ہے اور بڑی سخت آگ ہے اور بڑا سخت عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب بندوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رویا کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عجز اور انکساری کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی درخواست کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے محبوب بندے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی راتیں قیام و قعود میں گزرتی ہے، نمازوں میں گزرتی ہے۔ جب ساری دنیا سوتی رہتی ہے، ساری دنیا جب اپنے بستروں پر آرام کر رہی ہوتی ہے، تو ایسے بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، راتوں کو تہجد کی نمازیں ادا کرتے ہیں، راتوں کو اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ
بحث ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص اللہ کو بڑے پسند ہے۔ ایک وہ شخص جب قافلہ جا رہا ہو، قافلہ تھک چکا ہو، بالکل تھک گیا ہو، اور رات کا بالکل آخری پہر ہو، سارے لوگ تھک تھکا کر سو گئے، بالکل چور ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں جب سارا قافلہ سو رہا ہو، وہ بندہ اٹھے اور وضو کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، ایسا بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گزرتی ہے، قیام اللیل میں گزرتی ہے، اور صلاۃ اللیل میں گزرتی ہے، نوافل میں گزرتے ہیں، ذکر و اذکار میں گزرتے ہیں، سجدوں میں گزرتے ہیں، سجدے کرتے کرتے ان کی راتیں گزر جاتی ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندے وہ ہیں اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے ہیں، اسراف سے بچتے ہیں، غلط پیسہ نہیں خرچ کرتے، بےجا خرچ نہیں کرتے ہیں، جائز کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، ضرورتوں میں خرچ کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں، محتاجوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، بیجا گناہ کے کاموں میں جہاں ضرورت ہے 10 روپیہ خرچ کرنے کی، وہاں پر 50 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اسے اسراف کہتے ہیں۔ ضرورت نہیں ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، جس کی موٹی موٹی مثال ہماری شادی ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہے جو اسراف نہیں کرتے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان للرحمن، اور شیطان رحمان کا نافرمان بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بندہ ہے وہ جس نے اسراف کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور جب شیطان کا بھائی اسراف کرنے والا ہے تو جس طرح شیطان اللہ کا ناپسندیدہ ہے، اسی طرح سے وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ بندہ ہوا۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، معتدل راہ اختیار کرتے ہیں، ہر کام میں اعتدال اختیار کرتے ہیں، خرچ میں بھی، ہر چیز میں، ہر معاملے میں معتدل رہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نہ ہم غیر المغضوب ہے نہ الضالین ہے، بلکہ ہم اهدنا الصراط المستقيم والے ہیں۔ ہم صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں تو ہر معاملے میں اللہ سے اعتدال مانگے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم وسط امت ہے یعنی معتدل امت، ہم معتدل امت ہے، اعتدال اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اسراف نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، صرف اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ کو اپنا خالق مانتے ہیں، اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں، اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور اپنا داتا، کرتا، دھرتا سب کچھ مانتے ہیں، اور باباؤں کا چکر نہیں لگاتے، شرک اختیار نہیں کرتے، اور مولوی صاحبوں کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے کہ جب تک مولوی صاحب تعویذ نہیں دیں گے تب تک ہمارا بیٹا ٹھیک نہ ہوئی، ایسا نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب اللہ کے محتاج ہے، ضرورت اللہ سے پوری ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے پریشانیاں آئے، مصیبت آئے، ضرورت آئے، کوئی بھی مشکل آ جائے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا یہ عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ صحابہ کو اگر آٹے کی ضرورت پڑتی تھی، صحابہ سب سے پہلے مصلی بچھا کر کے اللہ سے مانگا کرتے تھے، اس کے بعد چکی گھمایا کرتے تھے، اور ایسے واقعات تاریخ میں بڑے بڑے ہیں کہ صحابہ کی چکیوں سے آٹے نکلے ہیں،
ایسے ایسے واقعات موجود ہے. ضرورتیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے پوری ہوتی ہے. خزانے اللہ کے پاس ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کے قبضے میں ہے. چاہے بیماری ہو, پریشانی ہو, مصیبت ہو, غم ہو, خوشی ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, کھان ہو, پان ہو, زندگی کے تمام شعبوں میں جہاں بھی انسان کو ضرورت محسوس ہو تو انسان کبھی صلاۃ الحاجہ کے ذریعے مانگے, کبھی صلاۃ التوبہ کے ذریعے اللہ سے معافی مانگے. ضرورت ہو انسان پریشانی آ گئی اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرے. سب سے پہلے توبہ استغفار کرے, پھر اللہ سے اپنی مصیبتوں کے ختم کرنے کی درخواست کرے, صدقہ کرے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھلایا ہے. لہذا اللہ کے محبوب بندوں کی یہ بھی صفت ہے کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر. وہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں, صرف اللہ کے طرف رجوع کرنے والے ہیں, جو ابراہیم علیہ السلام کی صفت خاصہ میں سے ہے. ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا, کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح موحد بندے تھے, موحد انسان کو دعا کرنی چاہیے, اے اللہ مجھے بھی موحد بنا دیجیے, اے اللہ ہمیں موحد بنا دیجیے, ہمارے آل و عیال کو, اہل و عیال کو, ہماری نسلوں پر اللہ موحد بنا دیجیے, جو آپ کے طرف صرف رجوع کرنے والا ہو, صرف آپ کو پکارنے والا ہو. لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. اور وہ کسی جان کو بلا قتل نہیں کرتے, کسی پر ظلم نہیں کرتے, کسی کو مارتے نہیں ہیں, کسی کو یوں ہی قتل نہیں کر دیتے سوائے حق کے. الا بالحق, ہاں ضرورت ہو حق کے مطابق, دین کے مطابق, شریعت کے مطابق, شرعی قانون کے مطابق. اگر اس کو قتل کرنا ضروری ہے تو اسے قتل کرتے ہیں, ایسے ہی یوں بیجا کسی پر ظلم نہیں کرتے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اور وہ زنا نہیں کرتے, وہ زنا نہیں کرتے, زنا سے بچتے ہیں, زنا سے بچتے ہیں. علامہ ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے کہ وقت کا بادشاہ اس نے اپنی بیٹی کو ایک دفعہ نارمل لباس میں, نارمل کپڑا پہنایا اور اپنی خادمہ کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کو باہر بھیجا اور کہا کہ جاؤ بیٹی کو یوں ایک بار چکر لگا کے آبادی سے لے کر کے آؤ. اس بادشاہ وقت نے تجربہ کرنے کے لیے کہ زنا ایک قرض ہے جو نسل میں سے کسی نہ کسی کو ادا کرنا ہی ہوتا ہے, اس بات کا تجربہ کرنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو خادمہ کے ساتھ بھیجا. جب ان کی بیٹی پوری آبادی سے گزر کر آ گئی تو بادشاہ نے پوچھا خادمہ سے کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ رہا, کسی نے کچھ ٹوکا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی, کوئی بات کسی نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی, کہا نہیں ٹھیک رہا. بس ایک جگہ ایک درخت کے پاس ایک نوجوان کھڑا تھا, اس نے کچھ نازیبہ بات کہی ہے, اس نے جسے ہم آج کے زمانے میں کہتے ہیں چھیڑ خانی, اس نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی. بادشاہ وقت رونے لگا اور کہا صحیح کہتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے, میں نے بھی ایک دفعہ ایک نوجوان حسین لڑکی کو اسی درخت کے نیچے ایک لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, اور آج اس کا مکافات عمل میری بیٹی کے شکل میں میرے سامنے آ گئی. اگر اولاد کے ساتھ نہ ہو, بیٹی کے ساتھ نہ ہو, بہن کے ساتھ نہ ہو, بیوی کے ساتھ نہ ہو, تو پوتی کے ساتھ, پڑپوتی کے ساتھ, اس کے بعد نسل میں سے کہیں نہ کہیں سے اس کی سزا مل کر کے رہتی ہے اور اس کا بدلہ ضرور چکایا جاتا ہے. اسی لیے میرے بزرگوں, زنا بہت خطرناک عمل ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, کھلی ہوئی بے حیائی ہے اور برائی ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَلَا يَزْنُونَ, آگے اور بھی مزید صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور, کہ اللہ کے محبوب بندے وہ بھی ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے
کہ ایک شخص مالدار پیسے والا بندہ، اس نے ایک آدمی سے 50,000 روپیہ لیا. بالکل تازہ واقعہ ہے، یعنی کہ تازہ کا مطلب کل کا نہیں، تقریباً 30 40 50 سال پہلے کا واقعہ ہے، بالکل تازہ. اس نے ایک آدمی سے 50,000 روپیہ قرض لیے. اب بیچ میں ایک آدمی پڑھ کر اسے دلایا کہ بھائی ضرورت ہے، دو سامنے والے بندے کو دیا. اب جب پیسہ دینے کی بات آئی تو اس نے کہا میں اگلے مہینے دیتا ہوں، فلاں مہینے دیتا ہوں، فلاں تاریخ کو دیتا ہوں. دیتے دیتے وہ وقت گزرتا گیا. ایک وقت آیا کہ اس نے پیسہ دینے سے انکار کیا. اب بات کورٹ تک پہنچی، معاملہ کورٹ تک پہنچا. وہاں جب بات ہوئی، ساری باتیں سامنے نکل کر کے آئی. کہا اس نے میرا پیسہ لیا، میں نے دلوایا. اس نے انکار کر دیا صاف کہ نہیں میں نے پیسہ نہیں لیا ہے. اب گواہ تو ایک ہی آدمی تھا، وہ بیچ والا شخص جس نے لا کر کے دیا تھا. اب گواہی کے لیے 2 آدمی چاہیے. اس نے گواہ کے طور پہ کمزور پڑ گیا تو سامنے سے جو مدعا علیہ ہے اس سے قسم لیا گیا. مدعی کے ذمے ہے گواہی پیش کرنا، مدعا علیہ کے ذمے قسم ہے. اس نے قسم دیا، اس نے قسم کھا لی جھوٹی اللہ کی کہ نہیں میں نے کوئی پیسہ نہیں. کہتے ہیں وقت گزرا، تھوڑے دن کے بعد وہ ریٹائرڈ فوجی تھا، اس کا ایک بیٹا فوجی میں تھا. اس کو ایسی بیماری لگی کہ اس کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے، یعنی برس کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے. فوج والوں نے انہیں نکال دیا. وہ گھر آ کر کے بستر پر لگ گیا. ایک بیٹا ان کا جوان تھا، وہ انتقال کر گیا ایکسیڈنٹ میں. اب اسے سمجھ میں آیا کہ میرے عمل کا مکافات اسی دنیا میں مجھے مل رہا ہے. میں نے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی تھی اور اس آدمی کے اللہ پر چھوڑ دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بزرگوں ایمان والے اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفات بیان فرمائی ہے کہ جب یہ صفات انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. اللہ تعالیٰ پھر اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، پھر ایسے لوگوں کے گناہوں کو یبدل اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں. وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ کی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی اور مہربان اور بخشنے والی ہے. اسی لیے میرے بزرگوں ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے اچھے صفات اور ایسے بہترین اوصاف اپنی زندگیوں میں نافذ کرے، داخل کرے اور اپنے اہل و عیال میں اس کی تلقین کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.